السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمائل ترمذی از امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ باب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالہ کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 185۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نضر بن انس کی میراث سے یہ پیالہ 8 لاکھ درہم میں فروخت ہوا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ میں اس پیالہ سے پانی بھی پیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اور پیالہ تھا۔ حدیث نمبر 186۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیالہ سے پینے کی سب انواع پانی، نبیذ، شہد، دودھ، سب چیزیں پلائی ہیں۔ حدیث نمبر 187۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ککڑی کو تازہ کھجور کے ساتھ نوش فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھلوں کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 188۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو تازہ کھجوروں کے ساتھ نوش فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 199۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور اکٹھے کھاتے دیکھا۔ حدیث نمبر 190۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو تر کھجوروں کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 191۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب کسی پھل کو دیکھتے تو اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک لنا فی ثمارنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی سائنا و فی مدنا، اللہم انا ابراہیم عبدک و علیک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و نبیک و انہ دعاک لمکۃ و انی ادعوک للمدینۃ بمثل ما دعاک بہ لمکۃ ومثلہ معہ۔ قال ثم يدعو اصغر ولید یراہ کیتیہ ذالک الثمر۔ ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ، ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اور ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، اور ہماری اس چیز سے جو صاع اور مد سے بنائی جاتی ہے، جو صاع اور مد سے ناپی جاتی ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے دوست اور تیرے نبی تھے، اور بے شک میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، اور انہوں نے جن چیزوں کی دعا اپنے آباد کردہ شہر مکہ مکرمہ کے لیے کی ہے، جس کا بیان آیت فَجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ إِلَىٰ مِنَ الثَّمَرَاتِ میں ہے کہ لوگوں کے قلوب مکہ کی طرف مائل فرما دیے اور پھلوں کی روزی ان لوگوں کو میسر فرما دی۔ دعا اس سے 2 چند مقدار میں مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں۔ وہی دعا اس سے 2 چند مقدار میں مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 192۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے چچا معاذ بن افرا نے تازہ کھجوروں کا ایک طبق، جن پر چھوٹی چھوٹی روئیں دار لکڑیاں بھی تھیں، دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ککڑی مرغوب تھی۔ میں جس وقت ککڑیاں لے کر حاضر ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین کے کچھ زیورات آئے ہوئے تھے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں ایک ہاتھ بھر کر مجھے مرحمت فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔